بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی قبر پر کھڑا ہو کر رو رو کر بددعائیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پیاری بہنوں، وہ اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر اسے بددعائیں کیوں دے رہا تھا؟ اور پھر اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا، انہوں نے وجہ پوچھی تو اس شخص نے کون سے ایسے جملے بتائے، کون سے ایسے اپنی بیوی کے جرم بتائے، کون سے ایسے گناہ بتائے کہ جنہیں سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیاری بہنوں، ایک شخص بیوی کی قبر پر کھڑا ہو کر رو رو کر کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اس نامراد نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، مجھے بہت زیادہ درد دیے ہیں۔ جو نافرمان بیویاں ہیں، جو اپنے شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی، جو اپنے شوہروں کو ان کے حقوق نہیں دیتی، ان کے ہر حکم پر جی نہیں کہتی، وہ اس واقعے کو دل کے کانوں سے ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ میری پیاری بہنوں، رات کا وقت تھا، چاندنی اپنے حسن کی روشنی زمین پر بکھیر رہی تھی، لیکن ایک قبر کے پاس کھڑا شخص اندرونی تاریکی کا شکار تھا۔ وہ شخص جو ایک درمیانی عمر کا دیہاتی مرد تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیوی کی قبر پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ اتنے تلخ اور دل دہلا دینے والے تھے کہ سننے والے کا دل کانپ جائے۔ پیاری بہنوں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، اس لیے کہ اسے میں نے معاف نہیں کیا۔ یہ دعا نہیں، ایک دل شکستہ مرد کی آہ تھی، ایک ایسی فریاد جو اس کی روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ لیکن یہ جملہ اتنا غیر معمولی تھا کہ کوئی سوچتا آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے مرنے کے بعد بد دعا کر رہا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے ایک شخص کو قبر کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی زبان سے عجیب و غریب دعا نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پیاری بہنوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے تو جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے اذیت نہ دے، اپنے شوہر کو اذیت نہ دے، یہ تیرے پاس تو کچھ وقت کے لیے آیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہے، جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ شخص رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اس سے نرمی سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بندوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے؟ وہ شخص، اس کا نام عبدالسلام تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے بے حد محبت کی، اپنی زندگی کی ہر خوشی اپنی بیوی پر نچھاور کی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید ہی کوئی انسان اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہو۔ میں نے اپنی خوشیوں کو اپنی بیوی کی خوشیوں پر قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو دفن کیا، یہاں تک کہ جب وہ بیمار ہوئی تو میں نے اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈال دیا تاکہ وہ زندہ رہے۔ میں نے ہر درد سہ لیا صرف اس کی مسکراہٹ کے لیے، لیکن اس نے مجھے اپنایا ہی نہیں۔ میری محبت اس کے لیے صرف ایک بوجھ تھی۔ شوہر روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے الفاظ میں اس کی ٹوٹی ہوئی روح کی گونج تھی، اے اللہ کے نبی، کیا یہ انصاف ہے کہ جسے ہم اپنے دل سے زیادہ عزیز رکھیں وہ ہمیں یوں دھوکہ دے؟ میں نے اپنی جان دی، اپنی زندگی دی، لیکن اس نے
میرے دل کو روند کر رکھ دیا۔ آج بھی یہ زمین اس کی قبر کے لیے اور میرا دل اس کے بوجھ کے لیے ہے، لیکن اس نے میری محبت کا کبھی احترام ہی نہیں کیا، مجھے دھوکہ دیا اور مرتے دم تک میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہی۔ میں اس کے ظلم کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو نہایت حکمت سے فرمایا، اے شخص، تو نے جو ظلم سہا اسے اللہ جانتا ہے اور وہ تیرے دکھ سے غافل نہیں ہے، لیکن تو یہ نہ بھول کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ چاہے بندہ کتنا ہی خطا کار ہو، تو اپنی بیوی کے لیے بد دعا نہ کر، بلکہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت کی دعا کر، کیونکہ انسان کی بخشش میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتا کہ آخر تیری بیوی نے ایسے کون سے گناہ کیے کہ جس کی وجہ سے تو اسے مرنے کے بعد اسے بد دعائیں دے رہا ہے؟ آخر تیری بیوی نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے؟ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے گناہ وہ تھے جو میری روح کو زخمی کر گئے، میرے اعتماد کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ اس کا پہلا گناہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی۔ یا حضرت، جب میں گھر میں نہیں ہوتا تھا، میں گھر سے باہر ہوتا تھا، تو وہ غیر محرم مردوں کو میرے گھر میں بلاتی، بجائے اس کے کہ وہ میرے گھر کی حفاظت کرے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی، ان کے ساتھ زنا کرتی، گناہ کرتی، محبت بھری باتیں کرتی، حالانکہ وہ غیر محرم تھے۔ اس کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا ان کو اپنے گھر میں بلانے کا، میرے علاوہ کسی دوسرے سے بات کرنے کا۔ پھر وہ رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو خوب بن سنور کر، میک اپ کر کے ایسے تیار ہو کر جاتی کہ غیر محرم مرد اسے دیکھ کر وہیں پر رک جاتے اور نظریں ہٹانا بھول جاتے۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا کہ اے اللہ کی بندی، عورت کا زیور اس کی حیا ہے، عورت کا زیور پردہ ہے، لیکن وہ میری بات کو مذاق میں ٹال دیتی۔ وہ کہتی کہ خوبصورتی دکھانے کے لیے ہے، چھپانے کے لیے نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی غیرت کی آگ میں جلتا رہا۔ وہ شخص روتے ہوئے بولا کہ اے اللہ کے نبی، کسی مرد کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایسے مردوں کے لیے زینت بنے جس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو، نہ تو وہ اس کا بھائی ہو، نہ تو اس کا باپ ہو، اور نہ ہی تو اس کا شوہر ہو۔ میری غیرت بار بار مجھ سے سوال کرتی تھی اور میں ہر بار اس کے رویے کے بوجھ تلے دب جاتا تھا۔ ہائے، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی اس کے قریب بھی تھے اور اس کے درد بھی سن رہے تھے۔ ہچکیاں بھرتے ہوئے اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کا تیسرا زخم وہ تھا جو میری غربت کے تانے دے کر میری روح پر لگایا گیا۔ میری بیوی کا میکا بہت زیادہ امیر تھا اور میں غریب تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے غربت کے لیے معاف نہیں کیا تھا۔ ہر بات پر، ہر چھوٹے سے مسئلے پر وہ مجھے میری غربت کے تانے دیتی، حالانکہ روٹی اسے میں کھلاتا تھا، اس کے والدین نہیں کھلاتے تھے۔ والدین امیر ضرور تھے، لیکن روٹی تو میں غریب ہی کھلاتا تھا نا۔ کپڑا اسے میں پہناتا تھا، اس کے والدین نہیں پہناتے تھے۔ پانی اسے میں پلاتا تھا، اس کے والدین نہیں پلاتے تھے۔ اس کی ضروریات کا خیال میں رکھتا تھا، اس کی ضروریات پوری میں کرتا تھا، اس کے والدین نہیں کرتے تھے۔ مجھ میں اور اس کے والدین میں فرق صرف اتنا سا تھا کہ اس کے والدین امیر تھے اور میں غریب تھا۔ پورا دن محنت مزدوری کرتا، میں جتنا بھی کماتا صرف اپنی بیوی پر ہی لگاتا تھا۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت نہ کی، میں نے صرف اپنی بیوی کی وجہ سے کسی کو اپنا نہیں بنایا، اس لیے کہ صرف یہی میری ہے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ اتنے بڑے دھوکے کرتی رہی میرے ساتھ، اور الٹا میری بیوی مجھے کہتی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ایک ایسے نکمے شخص کے ساتھ جو نہ میرے خواب پورے کر سکتا ہے، نہ خواہش پوری کر سکتا ہے، حالانکہ جو کماتا اسی کی تلی پر رکھتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی غربت کو اپنی زندگی کا حصہ مان لیا تھا، لیکن بیوی کے تانوں نے میری غربت کو میرے لیے ایک عذاب بنا دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوشیوں کو
میری ناکامیوں کے ساتھ تولتی رہتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ میری کمزوریوں کا احساس دلاتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میری سب سے بڑی آزمائش اور سب سے گہرا زخم میری ماں کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بوڑھی ماں زندہ تھی، وہ میری سب سے بڑی دعا تھی۔ میری ماں جب زندہ تھی تو وہ میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میری ماں سے بڑھ کر کوئی میرے لیے دعا کرنے والا نہیں تھا۔ زندگی میں صرف ایک ہی شخص تھا جو میری بھلائی چاہتا تھا، اور وہ میری ماں تھی۔ میری بیوی نے تو کبھی مجھے اچھا جانا ہی نہیں، اور میری ماں ہی تھی جو میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میرا اچھا سوچتی تھی، میری ہر خوشی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اور ایک میں تھا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت بھی نہ کر سکا، صرف اپنی اسی بیوی کی وجہ سے جو اس مٹی تلے دفن ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میری بھلائی کا سوچتی تھی، لیکن میری بیوی اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری ماں کو برے القابات سے یاد کرتی، ان پر جھوٹے الزامات لگاتی اور میرے سامنے ان کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار سمجھایا کہ میری ماں کی عزت کرنا ہماری دنیا اور آخرت کا فرض ہے، لیکن وہ میری بات کو کبھی سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اب جتنی بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہیں ان سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جو ساس ہوتی ہے وہ صرف ساس نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی تو ان کے ساتھ نفرت بھی مت کریں۔ زندگی میں کسی انسان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی، کیونکہ جو انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو آگے جا کر وہ خود بھی نفرت کے قابل ہی بنتا ہے۔ آپ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں۔ اگر ساس آپ کے ساتھ برا رویہ کرتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، آپ کے خلاف ہے، تو آپ اپنی محبت کے ذریعے انہیں اپنی طرف مائل کر لیں، انہیں ماں سمجھیں، ماں کا درجہ دیں۔ جب آپ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دیں گی تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ساس آپ کی ماں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرنے لگ جائے گی۔ اگر زندگی میں سکون چاہتی ہیں، اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہیں، پھر ماں کو بیٹے سے جدا مت کرنا۔ تو پیاری بہنوں، اس کے بعد وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ یا حضرت، ایک دن جب میں کھیتوں میں کام کرنے گیا، میری بیوی اور میری ماں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ میری بیوی نے اپنی نفرت اور غصے میں وہ کر دیا جو میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ میری غیر موجودگی نے اس نے میری بوڑھی ماں کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ بوڑھی ماں نے اپنی کمزور سے ہاتھوں سے، اپنی کمزور سے بازوؤں کے ذریعے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اٹھ نہ پائی تو اس کے منہ سے بے ساختہ کچھ الفاظ نکلے جو دل چیر دینے والے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میری ماں اپنی بہو سے کہنے لگی، میری اس بیوی سے کہنے لگی کہ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے یہاں سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میری ماں اسی زمین پر دم توڑ گئی، لیکن موت سے پہلے پہلے میری ماں نے میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے، لیکن تم نے میرے بڑھاپے کو بوجھ سمجھا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے قربان کیا تاکہ وہ تمہیں خوش رکھ سکے۔ اپنی زندگی تیری وجہ سے قربان کر دی کہ میرا بیٹا صرف تجھے خوش رکھ سکے۔ مجھے رکھے نہ رکھے کوئی بات نہیں، لیکن اپنی بیوی کو جس کے ساتھ وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اسے ضرور خوش رکھے۔ پیاری بہنوں، پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میری بوڑھی ماں میری بیوی سے کہنے لگی کہ تمہارے رویے نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دوں گی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جس دل کو تم نے زخمی کیا ہے وہ کسی دن تمہیں یاد آئے گا۔ تمہیں میرے بیٹے کی محبت کی قدر نہ ہوئی، لیکن اللہ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا۔ بیٹی، اتنا ظلم کر جتنا تو سہ سکے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ کل کو تیری بھی جوان اولاد ہوگی، وہ تجھے بھی ایسے ہی مارے گی، تجھ پر ایسے ہی ظلم کرے گی جیسے تو نے مجھ پر کیا۔ یہ کہتے ہی میری ماں کی روح پرواز کر گئی۔ یا حضرت، جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں کا بے جان جسم زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی نے اس واقعے کو چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور وہ کامیاب رہی۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی۔
ماں جو میری جنت تھی، ہائے میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی جو مجھ سے چھین لی گئی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کے قدموں میں جنت دیکھی تھی، لیکن میری بیوی نے اس جنت کو مجھ سے چھین لیا۔ میری ماں کو جو دکھ میری بیوی نے دیے اس کا حساب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ ظلم جو میری ماں پر ہوا میں اسے کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ میری بیوی نے نہ صرف میری ماں کو مار دیا بلکہ میری زندہ روح کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ میں اپنی ماں کی قبر کے سامنے معافی مانگتا ہوں اور اپنی بیوی کی قبر کے سامنے بد دعا کرتا ہوں۔ ابھی یہ شخص اللہ کے نبی کو اپنے دکھڑے سنا ہی رہا تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے خوفناک سی آوازیں آنے لگیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ میرے سامنے جانوروں کی سی شکل اختیار کر گئے ہیں اور مجھے نوچ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر شوہر کا دل خوف اور دکھ سے بھر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ بیوی کی پکار میں خوف اور اذیت کی شدت نمایاں تھی۔ میرے گناہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اس کی بیوی کہہ رہی تھی۔ وہ زہر بن کر میرے جسم میں سرایت کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ، مجھے اللہ سے معافی دلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے ہمیں یہ منظر اس لیے دکھایا ہے تاکہ تو اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جو گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ یہ جانور جو تیری بیوی کو نوچ رہے ہیں وہ اس کے گناہوں کی علامت ہیں۔ دنیا میں غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اپنی ماں جیسی ہستی کے ساتھ ظلم کرنا اور اپنے شوہر کے حق کو پامال کرنا، یہ سب اس کے گناہوں کی شکل میں اس پر عذاب بن کر آ گئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ منظر میرے دل کو چیر رہا ہے، میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ سمجھایا تھا لیکن اس نے کبھی بھی میری بات کو اہمیت نہ دی۔ اب جب کہ میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے کسی طرح بچا سکوں۔ آخر یہ میری بیوی تھی، پوری زندگی نہ سہی، میرے ساتھ 2-4 دن تو خوشی کے گزار کر ہی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اس کی قبر میں سے عذاب کو ہلکا کرنا چاہتے ہو، عذاب کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی بیوی کے حق میں بد دعائیں کرنا بند کر دو۔ بیوی کے حق میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس شخص نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے۔ میری بیوی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تیرے علم میں ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے اور اسے اس عذاب سے نجات دے جو اس کی قبر میں ہو رہا ہے۔ یا اللہ، اگر میری دعا اس کی حالت کو بدل سکتی ہے تو میں نے اسے اپنے دل سے معاف کر دیا۔ میں اسے ابھی معاف کرتا ہوں اور تجھ سے بھی اس کی معافی کی خیرات مانگتا ہوں۔ ہائے، شوہر کی دعا کے بعد قبر سے آنے والی چیخیں تھوڑی مدھم ہونے لگی اور قبر کے ارد گرد ایک عجیب سا سکون سا چھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیری معافی اور دعا شاید اللہ کی رحمت کو دعوت دے چکی ہے۔ یاد رکھ، اللہ وہ ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو اپنی ماں اور بیوی دونوں کے لیے دعا کرتا رہ اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کے گناہ آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ معافی اور دعا نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بلکہ اپنے دل کو سکون اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بناتی ہے۔ شوہر کی دعا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ معافی انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بھی بنتی ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ بھی ہموار کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اس واقعے سے آپ کو بہت بڑا سبق معلوم ہوا ہوگا، کیونکہ اس واقعے میں ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کو چاہیے شوہر کو اتنی اذیت نہ دے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے مرنے کے بعد بد دعائیں کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر تم اپنے شوہر کو اتنی زیادہ اذیت دو گی، اتنی زیادہ تکلیف دو گی کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگ جائے تو پھر مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے بد دعائیں کرے گا، اور یہی بد دعائیں تمہاری زندگی میں
بے سکونیاں لائیں گی اور مرنے کے بعد تمہاری قبر کے اندر عذاب لے آئیں گی۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گندے اور غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، شوہر کی فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم شوہر کی فرما بردار بن جاؤ گی تو تمہارا گھر بھی آباد ہوگا، ٹوٹا ہوا گھر ایک بار آباد ہو جائے گا، گھروں میں سکون آ جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، اور قبر کے اندر تمہارے لیے راحتیں ہوں گی، تمہارے لیے خوشیاں ہوں گی، تمہارے لیے سکون ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی قبر پر کھڑا ہو کر رو رو کر بددعائیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پیاری بہنوں، وہ اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر اسے بددعائیں کیوں دے رہا تھا؟ اور پھر اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا، انہوں نے وجہ پوچھی تو اس شخص نے کون سے ایسے جملے بتائے، کون سے ایسے اپنی بیوی کے جرم بتائے، کون سے ایسے گناہ بتائے کہ جنہیں سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیاری بہنوں، ایک شخص بیوی کی قبر پر کھڑا ہو کر رو رو کر کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اس نامراد نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، مجھے بہت زیادہ درد دیے ہیں۔ جو نافرمان بیویاں ہیں، جو اپنے شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی، جو اپنے شوہروں کو ان کے حقوق نہیں دیتی، ان کے ہر حکم پر جی نہیں کہتی، وہ اس واقعے کو دل کے کانوں سے ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ میری پیاری بہنوں، رات کا وقت تھا، چاندنی اپنے حسن کی روشنی زمین پر بکھیر رہی تھی، لیکن ایک قبر کے پاس کھڑا شخص اندرونی تاریکی کا شکار تھا۔ وہ شخص جو ایک درمیانی عمر کا دیہاتی مرد تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیوی کی قبر پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ اتنے تلخ اور دل دہلا دینے والے تھے کہ سننے والے کا دل کانپ جائے۔ پیاری بہنوں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، اس لیے کہ اسے میں نے معاف نہیں کیا۔ یہ دعا نہیں، ایک دل شکستہ مرد کی آہ تھی، ایک ایسی فریاد جو اس کی روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ لیکن یہ جملہ اتنا غیر معمولی تھا کہ کوئی سوچتا آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے مرنے کے بعد بد دعا کر رہا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے ایک شخص کو قبر کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی زبان سے عجیب و غریب دعا نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پیاری بہنوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے تو جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے اذیت نہ دے، اپنے شوہر کو اذیت نہ دے، یہ تیرے پاس تو کچھ وقت کے لیے آیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہے، جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ شخص رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اس سے نرمی سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بندوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے؟ وہ شخص، اس کا نام عبدالسلام تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے بے حد محبت کی، اپنی زندگی کی ہر خوشی اپنی بیوی پر نچھاور کی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید ہی کوئی انسان اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہو۔ میں نے اپنی خوشیوں کو اپنی بیوی کی
خوشیوں پر قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو دفن کیا، یہاں تک کہ جب وہ بیمار ہوئی تو میں نے اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈال دیا تاکہ وہ زندہ رہے۔ میں نے ہر درد سہ لیا صرف اس کی مسکراہٹ کے لیے، لیکن اس نے مجھے اپنایا ہی نہیں۔ میری محبت اس کے لیے صرف ایک بوجھ تھی۔ شوہر روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے الفاظ میں اس کی ٹوٹی ہوئی روح کی گونج تھی، اے اللہ کے نبی، کیا یہ انصاف ہے کہ جسے ہم اپنے دل سے زیادہ عزیز رکھیں وہ ہمیں یوں دھوکہ دے؟ میں نے اپنی جان دی، اپنی زندگی دی، لیکن اس نے میرے دل کو روند کر رکھ دیا۔ آج بھی یہ زمین اس کی قبر کے لیے اور میرا دل اس کے بوجھ کے لیے ہے، لیکن اس نے میری محبت کا کبھی احترام ہی نہیں کیا، مجھے دھوکہ دیا اور مرتے دم تک میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہی۔ میں اس کے ظلم کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو نہایت حکمت سے فرمایا، اے شخص، تو نے جو ظلم سہا اسے اللہ جانتا ہے اور وہ تیرے دکھ سے غافل نہیں ہے، لیکن تو یہ نہ بھول کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ چاہے بندہ کتنا ہی خطا کار ہو، تو اپنی بیوی کے لیے بد دعا نہ کر، بلکہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت کی دعا کر، کیونکہ انسان کی بخشش میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتا کہ آخر تیری بیوی نے ایسے کون سے گناہ کیے کہ جس کی وجہ سے تو اسے مرنے کے بعد اسے بد دعائیں دے رہا ہے؟ آخر تیری بیوی نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے؟ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے گناہ وہ تھے جو میری روح کو زخمی کر گئے، میرے اعتماد کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ اس کا پہلا گناہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی۔ یا حضرت، جب میں گھر میں نہیں ہوتا تھا، میں گھر سے باہر ہوتا تھا، تو وہ غیر محرم مردوں کو میرے گھر میں بلاتی، بجائے اس کے کہ وہ میرے گھر کی حفاظت کرے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی، ان کے ساتھ زنا کرتی، گناہ کرتی، محبت بھری باتیں کرتی، حالانکہ وہ غیر محرم تھے۔ اس کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا ان کو اپنے گھر میں بلانے کا، میرے علاوہ کسی دوسرے سے بات کرنے کا۔ پھر وہ رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو خوب بن سنور کر، میک اپ کر کے ایسے تیار ہو کر جاتی کہ غیر محرم مرد اسے دیکھ کر وہیں پر رک جاتے اور نظریں ہٹانا بھول جاتے۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا کہ اے اللہ کی بندی، عورت کا زیور اس کی حیا ہے، عورت کا زیور پردہ ہے، لیکن وہ میری بات کو مذاق میں ٹال دیتی۔ وہ کہتی کہ خوبصورتی دکھانے کے لیے ہے، چھپانے کے لیے نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی غیرت کی آگ میں جلتا رہا۔ وہ شخص روتے ہوئے بولا کہ اے اللہ کے نبی، کسی مرد کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایسے مردوں کے لیے زینت بنے جس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو، نہ تو وہ اس کا بھائی ہو، نہ تو اس کا باپ ہو، اور نہ ہی تو اس کا شوہر ہو۔ میری غیرت بار بار مجھ سے سوال کرتی تھی اور میں ہر بار اس کے رویے کے بوجھ تلے دب جاتا تھا۔ ہائے، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی اس کے قریب بھی تھے اور اس کے درد بھی سن رہے تھے۔ ہچکیاں بھرتے ہوئے اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کا تیسرا زخم وہ تھا جو میری غربت کے تانے دے کر میری روح پر لگایا گیا۔ میری بیوی کا میکا بہت زیادہ امیر تھا اور میں غریب تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے غربت کے لیے معاف نہیں کیا تھا۔ ہر بات پر، ہر چھوٹے سے مسئلے پر وہ مجھے میری غربت کے تانے دیتی، حالانکہ روٹی اسے میں کھلاتا تھا، اس کے والدین نہیں کھلاتے تھے۔ والدین امیر ضرور تھے لیکن روٹی تو میں غریب ہی کھلاتا تھا نا۔ کپڑا اسے میں پہناتا تھا، اس کے والدین نہیں پہناتے تھے۔ پانی اسے میں پلاتا تھا، اس کے والدین نہیں پلاتے تھے۔ اس کی ضروریات کا خیال میں رکھتا تھا، اس کی ضروریات پوری میں کرتا تھا، اس کے والدین نہیں کرتے تھے۔ مجھ میں اور اس کے والدین میں فرق صرف اتنا سا تھا
کہ اس کے والدین امیر تھے اور میں غریب تھا، پورا دن محنت مزدوری کرتا، میں جتنا بھی کماتا صرف اپنی بیوی پر ہی لگاتا تھا۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت نہ کی، میں نے صرف اپنی بیوی کی وجہ سے کسی کو اپنا نہیں بنایا، اس لیے کہ صرف یہی میری ہے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ اتنے بڑے دھوکے کرتی رہی میرے ساتھ۔ اور الٹا میری بیوی مجھے کہتی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ایک ایسے نکمے شخص کے ساتھ جو نہ میرے خواب پورے کر سکتا ہے نہ خواہش پوری کر سکتا ہے، حالانکہ جو کماتا اسی کی تلی پر رکھتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی غربت کو اپنی زندگی کا حصہ مان لیا تھا، لیکن بیوی کے طعنوں نے میری غربت کو میرے لیے ایک عذاب بنا دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوشیوں کو میری ناکامیوں کے ساتھ تولتی رہتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی خواہشات پر پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ میری کمزوریوں کا احساس دلاتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میری سب سے بڑی آزمائش اور سب سے گہرا زخم میری ماں کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بوڑھی ماں زندہ تھی، وہ میری سب سے بڑی دعا تھی۔ میری ماں جب زندہ تھی تو وہ میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میری ماں سے بڑھ کر کوئی میرے لیے دعا کرنے والا نہیں تھا۔ زندگی میں صرف ایک ہی شخص تھا جو میری بھلائی چاہتا تھا، اور وہ میری ماں تھی۔ میری بیوی نے تو کبھی مجھے اچھا جانا ہی نہیں، اور میری ماں ہی تھی جو میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میرا اچھا سوچتی تھی، میری ہر خوشی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اور ایک میں تھا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت بھی نہ کر سکا، صرف اپنی اسی بیوی کی وجہ سے جو اس مٹی تلے دفن ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میری بھلائی کا سوچتی تھی، لیکن میری بیوی اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری ماں کو برے القابات سے یاد کرتی، ان پر جھوٹے الزامات لگاتی اور میرے سامنے ان کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار سمجھایا کہ میری ماں کی عزت کرنا ہماری دنیا اور آخرت کا فرض ہے، لیکن وہ میری بات کو کبھی سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اب جتنی بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہیں ان سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جو ساس ہوتی ہے وہ صرف ساس نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی تو ان کے ساتھ نفرت بھی مت کریں۔ زندگی میں کسی انسان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی، کیونکہ جو انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو آگے جا کر وہ خود بھی نفرت کے قابل ہی بنتا ہے۔ آپ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں۔ اگر ساس آپ کے ساتھ برا رویہ کرتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، آپ کے خلاف ہے، تو آپ اپنی محبت کے ذریعے انہیں اپنی طرف مائل کر لیں، انہیں ماں سمجھیں، ماں کا درجہ دیں۔ جب آپ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دیں گی تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ساس آپ کی ماں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرنے لگ جائے گی۔ اگر زندگی میں سکون چاہتی ہیں، اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہیں، پھر ماں کو بیٹے سے جدا مت کرنا۔ تو پیاری بہنوں، اس کے بعد وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ یا حضرت، ایک دن جب میں کھیتوں میں کام کرنے گیا، میری بیوی اور میری ماں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ میری بیوی نے اپنی نفرت اور غصے میں وہ کر دیا جو میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ میری غیر موجودگی نے اس نے میری بوڑھی ماں کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ بوڑھی ماں نے اپنی کمزور سے ہاتھوں سے، اپنی کمزور سے بازوؤں کے ذریعے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اٹھ نہ پائی تو اس کے منہ سے بے ساختہ کچھ الفاظ نکلے جو دل چیر دینے والے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میری ماں اپنی بہو سے کہنے لگی، میری اس بیوی سے کہنے لگی کہ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے یہاں سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میری ماں اسی زمین پر دم توڑ گئی، لیکن موت سے پہلے پہلے میری ماں نے میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے، لیکن تم نے میرے بڑھاپے کو بوجھ سمجھا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے قربان کیا تاکہ وہ تمہیں خوش رکھ سکے۔ اپنی زندگی تیری وجہ سے قربان کر دی کہ میرا بیٹا صرف تجھے خوش رکھ سکے۔ مجھے رکھے نہ رکھے کوئی بات نہیں، لیکن اپنی بیوی کو جس کے ساتھ وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اسے ضرور خوش رکھے۔ پیاری بہنوں، پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میری بوڑھی ماں میری بیوی سے کہنے لگی کہ تمہارے رویے نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دوں گی۔ بس یہ یاد رکھنا
کہ جس دل کو تم نے زخمی کیا ہے وہ کسی دن تمہیں یاد آئے گا۔ تمہیں میرے بیٹے کی محبت کی قدر نہ ہوئی، لیکن اللہ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا۔ بیٹی اتنا ظلم کر جتنا تو سہ سکے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ کل کو تیری بھی جوان اولاد ہوگی، وہ تجھے بھی ایسے ہی مارے گی، تجھ پر ایسے ہی ظلم کرے گی جیسے تو نے مجھ پر کیا۔ یہ کہتے ہی میری ماں کی روح پرواز کر گئی۔ یا حضرت، جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں کا بے جان جسم زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی نے اس واقعے کو چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور وہ کامیاب رہی۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ ماں جو میری جنت تھی، ہائے میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی جو مجھ سے چھین لی گئی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کے قدموں میں جنت دیکھی تھی، لیکن میری بیوی نے اس جنت کو مجھ سے چھین لیا۔ میری ماں کو جو دکھ میری بیوی نے دیے اس کا حساب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ ظلم جو میری ماں پر ہوا میں اسے کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ میری بیوی نے نہ صرف میری ماں کو مار دیا بلکہ میری زندہ روح کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ میں اپنی ماں کی قبر کے سامنے معافی مانگتا ہوں اور اپنی بیوی کی قبر کے سامنے بد دعا کرتا ہوں۔ ابھی یہ شخص اللہ کے نبی کو اپنے دکھڑے سنا ہی رہا تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے خوفناک سی آوازیں آنے لگیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ میرے سامنے جانوروں کی سی شکل اختیار کر گئے ہیں اور مجھے نوچ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر شوہر کا دل خوف اور دکھ سے بھر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ بیوی کی پکار میں خوف اور اذیت کی شدت نمایاں تھی۔ میرے گناہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اس کی بیوی کہہ رہی تھی۔ وہ زہر بن کر میرے جسم میں سرایت کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ، مجھے اللہ سے معافی دلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے ہمیں یہ منظر اس لیے دکھایا ہے تاکہ تو اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جو گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ یہ جانور جو تیری بیوی کو نوچ رہے ہیں وہ اس کے گناہوں کی علامت ہیں۔ دنیا میں غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اپنی ماں جیسی ہستی کے ساتھ ظلم کرنا اور اپنے شوہر کے حق کو پامال کرنا، یہ سب اس کے گناہوں کی شکل میں اس پر عذاب بن کر آ گئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ منظر میرے دل کو چیر رہا ہے، میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ سمجھایا تھا لیکن اس نے کبھی بھی میری بات کو اہمیت نہ دی۔ اب جب کہ میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے کسی طرح بچا سکوں۔ آخر یہ میری بیوی تھی، پوری زندگی نہ سہی، میرے ساتھ 2-4 دن تو خوشی کے گزار کر ہی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اس کی قبر میں سے عذاب کو ہلکا کرنا چاہتے ہو، عذاب کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی بیوی کے حق میں بد دعائیں کرنا بند کر دو۔ بیوی کے حق میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس شخص نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے۔ میری بیوی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تیرے علم میں ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے اور اسے اس عذاب سے نجات دے جو اس کی قبر میں ہو رہا ہے۔ یا اللہ، اگر میری دعا اس کی حالت کو بدل سکتی ہے تو میں نے اسے اپنے دل سے معاف کر دیا۔ میں اسے ابھی معاف کرتا ہوں اور تجھ سے بھی اس کی معافی کی خیرات مانگتا ہوں۔ ہائے، شوہر کی دعا کے بعد قبر سے آنے والی چیخیں تھوڑی مدھم ہونے لگی اور قبر کے ارد گرد ایک عجیب سا سکون سا چھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیری معافی اور دعا شاید اللہ کی رحمت کو دعوت دے چکی ہے۔ یاد رکھ، اللہ وہ ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو اپنی ماں اور بیوی دونوں کے لیے دعا کرتا رہ اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کے گناہ آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔
انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ معافی اور دعا نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بلکہ اپنے دل کو سکون اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بناتی ہے۔ شوہر کی دعا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ معافی انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بھی بنتی ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ بھی ہموار کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اس واقعے سے آپ کو بہت بڑا سبق معلوم ہوا ہوگا، کیونکہ اس واقعے میں ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کو چاہیے شوہر کو اتنی اذیت نہ دے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے مرنے کے بعد بددعائیں کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر تم اپنے شوہر کو اتنی زیادہ اذیت دو گی، اتنی زیادہ تکلیف دو گی کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگ جائے، تو پھر مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے بددعائیں کرے گا، اور یہی بددعائیں تمہاری زندگی میں بے سکونیاں لائیں گی اور مرنے کے بعد تمہاری قبر کے اندر عذاب لے آئیں گی۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گندے اور غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، شوہر کی فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم شوہر کی فرما بردار بن جاؤ گی تو تمہارا گھر بھی آباد ہوگا، ٹوٹا ہوا گھر ایک بار آباد ہو جائے گا، گھروں میں سکون آ جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، اور قبر کے اندر تمہارے لیے راحتیں ہوں گی، تمہارے لیے خوشیاں ہوں گی، تمہارے لیے سکون ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔